لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سفری کی سیریز میں شرکت کے لیے قومی کرکٹ ٹیم ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ قومی اسکواڈ کچھ دیر کے بعد براستہ دبئی کرائسٹ چرچ سے روانہ ہوگا۔ نیوزی لینڈ میں یہ اہم سیریز ہونے جا رہی ہے اور اس سیریز کو ورلڈ کپ سے پہلے اہم سیریز قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ قومی کرکٹ ٹیم کی اس سے اچھی تیاری ہوگی۔ ورلڈ کپ سے پہلے یہ اہم سیریز ہے۔ پاکستان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے نیوزی لینڈ سے اور بنگلہ دیش سے۔ 3 ملک کی یہ سیریز ہے۔ اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے 13 ارکان شامل ہیں اور یہ اسکواڈ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے۔ براستہ دبئی کرائسٹ چرچ پہنچے گا۔ نسیم شاہ جو کہ بیمار تھے انہوں نے بھی قومی اسکواڈ کو ایئرپورٹ پر جوائن کر لیا ہے۔ سفر کی سیریز میں پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی آگاہ کیجیے گا۔ کرائسٹ چرچ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر قبل اور سب سیکیورٹی کے اندر لایا گیا تمام پلیئرز کو۔ اس میں اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے 13 ارکان شامل ہیں۔ نسیم شاہ نے قومی اسکواڈ کو ایئرپورٹ پہ جوائن کیا۔ اب ان کی طبیعت قدرے بہتر نظر آ رہی تھی اور وہ پرعزم بھی دکھائی دے رہے تھے سیریز کے حوالے سے۔ قومی اسکواڈ 4 اکتوبر کو کرائسٹ چرچ پہنچے گا۔ اس سیریز کے اندر پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش اور میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی شامل ہے۔ ان تینوں کی ٹیموں کے مابین جو ورلڈ کپ سے قبل یہ میچز ہوں گے اور یہ وارم اپ میچز بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری جانب یہ میچز پریکٹس کے طور پہ بھی ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس مزید اس سے بہتری ہوگی۔ تیز وکٹیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور پاکستانی ٹیم نے اسے وہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے آج لاہور سے دبئی ابھی کچھ دیر بعد پرواز روانہ ہوگی، جو صبح دبئی پہنچے گی، اس کے بعد وایا دبئی کرائسٹ چرچ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جی علی، آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سائفر ریاست پاکستان کی امانت ہے اور اس میں خیانت کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا، سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ قومی امانتوں میں خیانت کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد عمران خان کہتے ہیں مجھ سے سائفر گم گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ایف آئی اے کو سائفر کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ثابت ہو گیا سائفر پر ہمارا موقف درست تھا۔ حکمران تحقیقات کا شوق پورا کر لیں۔ ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچے۔ وہ ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ایف آئی اے کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ سائفر کے معاملات پر وہ انویسٹیگیشن کریں اور وہ جن کو اور اس تفتیش میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کو کوآپٹ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تو طے ہو گئی کہ ہمارا جو موقف تھا پہلے دن سے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اس کو اس حکومت نے جو آپ دیکھ رہے ہیں کل رات سے بوکھلاہٹ کی شکار ہے اس نے تسلیم کیا۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا ہے، شوق سے کریں۔ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ پاکستان یا پاکستان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انا میمن نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ضمانت کی سہولت کیا ہر پاکستانی کے لیے دستیاب ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں شرجیل میمن نے عمران خان کو ضمانت ملنے پر کڑی تنقید کی۔ کہا، عمران نیازی کو آج اتوار کے روز ضمانت ملی ہے، کیا یہ سہولت ہر پاکستانی کے لیے دستیاب ہے؟ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ عمران خان اپنی تقریروں میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے، تو پھر گزشتہ رات عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا پولیس کی حفاظت میں کیوں چھپ رہے تھے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ حکومت صرف بڑھ کے مارتی ہے، کچھ کرنے کے اہل نہیں ہے۔ مقدمے عمران خان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں، عمران خان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو عمر قید ہوگی، وہ بچ نہیں پائے گا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ فضول کام لگے ہوئے نا، کبھی یہ کیس کر لو، کبھی یہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، میں نے بھی ایسا کام پکڑا ہے کہ ان کو عمر قید ہونی ہے رانا ثناء اللہ کو۔ یہ بڑھ کے مارتا ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کیونکہ کیس ہی صحیح ہے۔ میں نے تو خود دیکھا تھا، کوئی عمران خان صاحب کے لیے نئی چیز نہیں ہے۔ بنانے والوں کو تو کئی چیزیں ہیں ان کے پاس، کیونکہ ان کا تجربہ ہی ہے جھوٹے کیس بنانے کا۔
تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف بڑھ کے مارتے ہیں, نہ ان سے ہونا ہے کچھ, نہ یہ کر سکتے ہیں. جب سے آئے ہیں کوئی کسی عام آدمی غریب آدمی کا کام نہیں کیا. رانا ثناء اللہ کو یار اتنا کیوں سیریس لیتے ہیں, اس کی ہے عقل شکل کوئی یہ کام کرنے والی. وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے تاریخ کا خطرناک کھیل کھیلا. ان کا سازش کا بیانیہ مٹی میں مل گیا. شعیبان پی ٹی آئی نے لوگوں کو برخلانے کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. وہ نروال میں تقریب سے مخاطب تھے. اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے خلاف کسی نے کوئی سازش نہیں کی تھی, بلکہ یہ سازش کی تھیوری عمران نیازی کے اپنے بیمار ذہن کی اختراع اور ایجاد تھی. پاکستان کی بربادی 2017 میں پاناما کیس کے فیصلے سے شروع ہوئی کہ جب وہ تسلسل جو پاکستان میں معاشی پالیسیوں کا بن رہا تھا, وہ سی پیک کا منصوبہ جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا, اس سب کو عمران نیازی نے اپنی اس شعبدہ بازی سے اور لوگوں کو ورغلانے کی صلاحیت سے دھوکہ دے کر اس کو ڈسرپٹ کرایا. ادھر ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے جس میں 6 فوجی شہید ہوتے ہیں, اسی دن گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ کے اندر عمران نیازی فوج کے خلاف طلبہ سے نعرے لگوا رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے, یہ سب کچھ اس ہائیبریڈ وار کا حصہ ہے, اس جنگ کا حصہ ہے جو عمران نیازی کے فورن ڈونرز, غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ کرنے والے عمران نیازی سے پاکستان کے اندر انتشار, انارکی اور انسٹیٹیوشنل کولیپس پیدا کرنے کے لیے کام لے رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ ملک میں جھوٹ کی سیاست عروج پر ہے. سیاستدانوں سے توشہ خانہ اور قومی خزانہ محفوظ نہیں رہا, سائفر کو بھی غائب کر دیا گیا. ایسے حکمران ملک کے جغرافیہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ وہ کراچی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. آج اس ملک میں جھوٹ کی سیاست ہے. سچی بات یہی ہے کہ آپ چاہے دوربین لے کر سچ کی تلاش کرے, ان سیاستدانوں میں آپ سچ تلاش نہیں کر سکتے. یہ آپ کے ملک کے سیاستدان ہیں جس سے توشہ خانہ محفوظ نہیں ہے, جس سے ملک کا خزانہ محفوظ نہیں ہے, جس سے ایک خط سائفر کے نام سے ایک چٹھی محفوظ نہیں ہے. تو جو حکمران قوم کے بیت المال کی حفاظت نہیں کر سکتے, وہ قوم کی ایٹمی صلاحیت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ جغرافیہ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے قوم کو تقسیم کیا, رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر. انہوں نے قوم کو تقسیم کیا مسلکوں کی بنیاد پر. اور آج بھی آپ کی ایوانوں میں آپ کے خاطر قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. سینئر صوبائی وزیر پنجاب میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. غریبوں کا پیسہ ہڑپ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا. یہ ہر ادارے سے معاملہ طے کر لیتے ہیں. ایک سوسائٹی نے دریائے راوی کے بیڈ میں بھی لوگوں کو گھر بنا کر دیے. یہ 50 ارب کا اسکینڈل ہے. ایکشن پر ریونیو افسر کو زخمی اور اے سی کی گاڑی توڑ دی گئی. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. 20, 25, 30 سال سے شہر کے اوپر قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اکراس دی بورڈ سب کے ساتھ بلا تفریق بلا امتیاز سب کے ساتھ وہی ہوگا جس نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے غریبوں کا پیسہ ہڑپ کیا. ہر ادارے کو مینج کرتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ریور ایج, انہوں نے اس کا نام بغیر اپروول آف دی LDA جو ایک قانون ہے ادارہ ہے, انہوں نے نام رکھ لیا پہلے پارک ویو ولاز پھر رکھ لیا پارک ویو سٹیز. دونوں LDA سے منظور نہیں ہیں. LDA نے 17 نوٹسز بھیجے لیکن اپنا کام انہوں نے جاری رکھا.
LDA نے ان کو پھر بھیجا اپنی طرف سے چلان. گرین کلر کا 765 کنال کی یہ جگہ ہے, باقی ساری زرعی لینڈ ہے. دریا کا جو بیڈ ہے اس کے اندر جا کے لوگوں کو انہوں نے بنا دیے ہیں مکان. 55 کنال اراضی ان سے متعلقہ ریونیو آفیسر نے جا کے چھڑائی ہے. 10 سے 15,000 پلاٹ اس سوسائٹی کے اندر اپنی زمین جتنی انہوں نے خریدی ہے اس سے زیادہ بیچا ہوا ہے. ریونیو آفیسر متعلقہ نے ادھر ایکشن کیا, اس کی گاڑی توڑی ہے AC کی, اس کے ڈرائیور کو نکالا اور اس کو مارا. اس کا سر دیکھ لیں کس طرح سے پھاڑا انہوں نے, کرین سے نیچے پھینکا ہے. یہ روڈا کا ملازم ہے. روڈا نے اس کو نوٹسز سرو کیے ہیں کیونکہ اب اس کی زمین جو ہے اس سوسائٹی کی زمین آ گئی ہے اس میں روڈا میں. پولیس والوں کو مارا, وہاں پر AC کی گاڑی توڑی, AC کے ڈرائیور کو مارا. یہ FIR ان کے خلاف درج ہوئی ہے. بات چل نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. یہ پہلی قسط دے رہا ہوں, دوسری قسط آئے گی. یہ 50 ارب روپے کا سکیم ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے ملٹری ایڈوائزر برومڈ ڈائب سے ملاقات کی, جس میں باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال ہوا. ISPR کے مطابق آرمی چیف اور اقوام متحدہ کے ملٹری ایڈوائزر کی ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور پاکستان میں بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں پر تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملٹری ایڈوائزر کے UN کے امور کے فروغ کے لیے کردار کو سراہا ہے. برومڈ ڈائب نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا اور عام دستوں انسداد دہشت گردی امور میں پاکستان کے کردار کو بھی خوب سراہا. ہم آپ کو خبر دیں, ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 1695 ہو گئی. NDMA کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں 759, بلوچستان 336 اور خیبر پختونخوا میں ہلاکتوں کی تعداد 307 ہو گئی ہے. ملک بھر میں کل 13,254 کلومیٹر سڑکیں جبکہ 440 پل بھی متاثر ہوئے ہیں. 7,67,488 گھر مکمل تباہ ہوئے. 12,77,861 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. PIA پر پابندیوں کی وجہ سے قومی ایئر لائن نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کی 7 عدد سلاٹس نجی ایئر لائنز کو دے دی ہیں. PIA کی طرف سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی 6 سلاٹس ترکش ایئر لائن کو دی گئی ہیں, جبکہ ایک سلاٹ کویت ایئر ویز کو 6 ماہ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. PIA اور ایئر لائنز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. PIA کے CEO اور چیف کمرشل آفیسر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے استنبول پہنچے. ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ ہیتھرو کی سلاٹس PIA کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کسان اتحاد کا دھرنا بلو ایریا اور فیصل ایونیو کے سنگم پر جاری ہے. صدر کسان اتحاد نے کہا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک یہاں سے نہیں جائیں گے. کسان اتحاد کے رہنما کا کہنا ہے کہ رات میں مزید قافلے احتجاج میں شامل ہو جائیں گے. پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے دھرنے کے باعث فیصل ایونیو پر کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا رکھی ہیں. انتظامیہ نے متعدد بار مذاکرات کی کوشش کی, تاہم مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے. کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں شامل اضافی ٹیکس فوری طور پر ختم کیا جائے اور بلیک میں کھاد بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. ریلوے نے مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسوں کے کرائے میں اضافہ کر دیا ہے. اکانومی کلاس کے کرائے میں 23%, جبکہ AC کلاس کے کرائے میں 29% تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق کراکرم, کراچی اور بزنس ایکسپریس کا کراچی سے لاہور کا کرایہ 950 روپے اضافے سے 3,000 روپے مقرر کر دیا گیا. پشاور سے کراچی, رحمان بابا اور خیبر میل کا اکانومی کلاس کا کرایہ 950 روپے اضافے سے 3,000 روپے کا ہو گیا. کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل کی سلیپر کلاس کا کرایہ 11,000 اور بزنس کلاس کا 6,200 روپے کر دیا گیا ہے. پاک بزنس ایکسپریس بزنس کلاس کا کرایہ 7,000 روپے ہوگا.